علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد سجاد اور آج آپ کے سامنے ایک خوبصورت کتاب پیش کر رہا ہوں۔ آج کی یہ خوبصورت کتاب ہے مبشر علی زیدی صاحب کی کتاب شکر پارے۔ ایک ادیب اپنے معاشرے کی پروڈکٹ ہوتا ہے، یعنی وہ معاشرے کے اندر سے ہی سب کچھ لیتا ہے۔ اب اس کتاب کے اندر مصنف نے معاشرتی ناہمواریوں کو 100 لفظوں کی کہانی کے اندر چھپایا ہے، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو تضادات ہیں، جو ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی ناہمواریاں ہیں، ان کو اپنی ان کہانیوں کا موضوع بنایا ہے۔ تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اپنے دوستوں کو بھی پڑھائیے۔ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی کہانیاں، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سنگریزے ہیں کہ جو انسان کی روح کو ڈستے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اور وہی اخلاقی معیارات ہیں جن کو ہم چھوڑ کے تو اپنے معاشرے کو بلندیوں سے پستیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو آج اس میں سے میں ایک دو متن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ شکر پارے واقعی شکر پارے ہیں، کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہاں پہ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں، مخبری۔ یہ ایک کہانی انہوں نے لکھی ہے 100 لفظوں کی، مخبری۔ لکھا ہوا ہے، 60 دہشت گردوں نے شمالی سڑک پر دھماکے کی سازش تیار کی ہے۔ مخبر نے بتایا ہے کہ وہاں بم رکھا جائے گا۔ پولیس چیف کی بات سن کر وزیر کے چہرے پر گہری تشویش پھیل گئی۔ شمالی سڑک کی ناکہ بندی کر دو، وزیر نے کہا۔ ساری فورس ادھر لگا دو، بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کو بھی چوکس کر دو۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا۔ پولیس چیف نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وزیر نے اس کے جاتے ہی موبائل فون سے کال ملائی اور کہا، ساری پولیس شمالی سڑک پر لگا دو، بم جنوبی سڑک پر رکھ دو۔ تو یہ کتنی ایک معاشرتی ناہمواری یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ وہ والے قانون کے محافظ، قانون بنانے والے ادارے کہ جن پہ ہم اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، وہی دشمن کے ہاتھوں بکے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی وہ ایک وزیر کی کہانی بیان کرتے ہیں کہ وزیر کو جب آ کے ایک بتاتا ہے پولیس چیف کہ جنوبی سڑک پہ، جنوبی علاقے میں بم رکھا گیا ہے، تو وزیر جو ہے وہاں پہ ساری فوج لگانے کے لیے کہتا ہے کہ جنوبی سائڈ پہ لگا دو، لیکن اس کے چیف کے جانے کے بعد ہی کال کرتا ہے اور مخبری کا کام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جنوبی سائڈ پہ پولیس کو تعینات کر دیا گیا، اس لیے اب آپ شمالی سائڈ پہ بم رکھ دو۔ یعنی کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ اپنے ہی محافظ ہمارے اپنے ہی ملک کو ڈسنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو قانون دان ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تو ہمارے ہی ٹیکسوں سے ہم پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں، وہی دشمن کے اعلی کار بنے ہوتے ہیں۔ ایک اور یہاں پہ کہانی ہے، بہت ہی خوبصورت کہانی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مبشر زیدی صاحب نے واقعی ہی قلم توڑ دی ہے یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھ کے۔ یہ ایک کہانی ہے، گواہی۔ شوقی کسی کا ریپ نہیں کر سکتا، وہ تو اس قابل ہی نہیں۔ نیفا کے بیان پر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ نیفا کے بیان پر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ نیفا شوقی کی بیوی تھی۔ 18 سالہ شادو کی لاش شوقی کے کھیت سے ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا تھا کہ قتل سے پہلے شادو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ شوقی نے لاکھ کہا کہ وہ بے گناہ ہے، لیکن کسی نے نہیں مانا۔ لیکن اب نیفا نے بھری عدالت میں اس کی بے گناہی کی گواہی دی تھی۔ جب وہ گواہوں کے کٹہرے سے باہر نکلی تو سب نے دیکھا وہ پورے پیٹ سے تھی۔ تو دیکھیں یہاں پہ ایک شخص شوقی ہے، وہ ایک لڑکی شادو کا ریپ کرتا ہے، اور وہ جتنی مرضی گواہیاں وہاں پہ عدالت میں دیتا ہے لیکن کوئی اس کا اعتبار نہیں کرتا۔ لیکن جب اس کی بیوی آ کے اس کے کہہ دیتی ہے کہ یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، یہ تو عورت کے قابل ہی نہیں ہے، یہ کسی سے زیادتی کیا کر سکتا ہے، تو عدالت مان جاتی ہے۔ لیکن جب وہ عدالت سے نکلتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ شی واز پریگننٹ، کہ وہ تو خود، اس کی بیوی تو خود حاملہ ہے، تو یہ پھر تضاد کیسا ہے، کس طرح کا ہے۔ تو بڑی ایک خوبصورت یہ بھی کہانی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پہ ایک اور کہانی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے 100 لفظوں میں اپنے مافی الضمیر کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے، ان کی کہانی ہے
ترکیب: میں فیکٹری کو آگ لگا کر چپکے سے نکل آیا تھا۔ آگ پھیل چکی ہے، شور مچ گیا ہے، پہلی منزل والے پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے شہیدے کے ابا کا خیال آ رہا ہے جو پہلی منزل پر کام کر رہا تھا۔ اسی کے ساتھ مجھے اپنے ابا کا خیال آیا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے ماں سے ایک سوال کیا، ابا کب واپس آئے گا؟ ماں ہمیشہ کہتی ہے آئے گا آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا۔ ابا فائر بریگیڈ میں ملازم تھا۔ آج میری سمجھ میں یہی ترکیب آئی، فیکٹری کو آگ لگا دی جائے، آج تو ابا ضرور آئے گا۔ تو اس چھوٹی سی کہانی ترکیب کے اندر مصنف نے ایک یتیم بچے کی کتنی جو ہے وہ اس کی ناسودہ خواہشات کو بیان کیا ہے کہ یتیم بچے کے سر پہ جب باپ کا ہاتھ نہیں ہے، اسے باپ سے محبت ہے، وہ باپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ بھی دوسروں کی طرح اپنے باپ کی انگلی تھام کے چلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باپ نہیں ہے۔ تو اس کی ماں نے اسے بتایا تھا کہ فائر بریگیڈ کے محکمے میں تیرا باپ، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر ابو فائر بریگیڈ کے محکمے میں تھے تو پھر اب وہ اسی طرح آئیں گے کہ اگر میں فیکٹری کو آگ لگا دوں تو شاید میرا باپ جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے۔ تو ناسودہ خواہشات کے حوالے سے یہ ایک تانا بنا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہم کہانی اس کو دیکھتے ہیں، بھلا ماس۔ میں اسٹیٹ ایجنٹ ہوں، اس نے بتایا۔ ڈیفینس میں پراپرٹی خریدنی ہو تو مارکیٹ سے کم پیسوں میں دلوا دوں گا، بیچنی ہو تو زیادہ پیسے دلواؤں گا۔ اس نے یہ پیشکش بینک میں ہونے والی اتفاقیہ ملاقات میں کی تھی۔ مجھے 1.5 کروڑ کی پیمنٹ ملی تھی، جمع کروانے گیا تھا۔ کیشیئر رقم گننے لگا تو میں سامنے بیٹھ گیا۔ اسٹیٹ ایجنٹ وہیں بیٹھا تھا، بھلا آدمی لگتا تھا۔ مکان مہنگا بکوانے کی پیشکش پر میں نے اسے اپنا ایڈریس دے دیا۔ وہ وعدے کے مطابق رات کو آیا۔ 6 ساتھی بھی تھے، سارا گھر لوٹ کے لے گئے سالے۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ بینکوں کے اندر اور بینکوں کے ارد گرد بھی ایسے لوگ منڈلاتے رہتے ہیں کہ جو اس طاق میں ہوتے ہیں کہ کون سا شخص کتنا مالدار ہے اور وہ کتنے پیسے نکلوا اور جمع کروا رہا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو طاق کے تو اس کی نقدی سے محروم کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ایک شخص ایک مالدار سے ٹکراتا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیٹ ایجنٹ ظاہر کرتا ہے، لیکن رات کو وہی اپنے دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ آ کے اس کو لوٹ کے لے جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت کتاب مبشر علی زیدی صاحب کی، شکر پارے، نمک پارے، اس طرح کی بھی انہوں نے اور کتابیں لکھی ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کتاب کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ معاشرتی ناہمواریوں سے واقف ہونا چاہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا چل رہا ہے تو اس کو ضرور دیکھیں۔ اپنے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔